The knowledge is light. The knowledge is light. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل برود قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 4 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے سلسلہ ذہنی آزمائش۔ آئیے علم دین حاصل کرتے ہیں، اور آج کا مدنی مقابلہ ہونے جا رہا ہے دو ٹیموں کے درمیان۔ دائیں جانب جو ٹیم ہے مدینہ تولیہ ملتان شریف، اور بائیں جانب جو ٹیم ہے باب الاسلام سندھ ٹھٹا کے طلباء۔ تو آئیے پہلے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے بڑھیں گے مدینہ تولیہ ملتان شریف کے طلباء کے تعارف کے لیے۔ جی محمد سجاد طارق بن مولا بخش، میں جامعۃ المدینہ کوٹہ دو شریف سے حاضر ہوں۔ سجاد بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ دوسرے طالب علم۔ میرا نام غلام مرتضیٰ قادری ہے، میرے والد صاحب کا نام غلام مصطفیٰ عطاری ہے، میں جامعۃ المدینہ اشاعت الاسلام سے سلسلہ ذہنی آزمائش کے لیے باب المدینہ کراچی میں حاضر ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ غلام مرتضیٰ بھائی آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ تیسرے طالب علم۔ میرا نام محمد حسن رضا، میرے والد صاحب کا نام محمد جہانگیر عطاری، میں مدرسۃ المدینہ خضرہ مسجد ملتان میں پڑھتا ہوں۔ ملتان شریف سے آئے ہوئے حسن رضا آپ کو بھی خوش آمدید، مرحبا۔ دوسری جانب باب الاسلام سندھ ٹھٹا۔ میرا نام بادل عطاری ہے، میرے والد کا نام رحیم بخش عطاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان ہاشم ٹھٹوئی گاروں سے ہوں۔ چھوٹی سی آواز، چھوٹے سے اسلامی بھائی مدنی منع بادل بھائی آپ کو بھی خوش آمدید، مرحبا۔ جی دوسرے طالب علم۔ میرا نام حافظ محمد زہیب عطاری ہے، میرے والد کا نام جاوید عطاری ہے، میرا تعلق اسکول سے ہے۔ زہیب بھائی آپ کو بھی خوش آمدید۔ تیسرے طالب علم۔ میرا نام محمد عمر ہے، میرے والد صاحب کا نام حبیب اللہ ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان ہاشم ٹھٹوئی گاروں۔ ماشاءاللہ عز و جل عمر بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آج کون کون سے سیگمنٹ ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے، تو آئیے سب سے پہلے ملاحظہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پہلا سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا، دوسرا شعر مکمل کیجئے، تیسرا مدنی گلدستہ، چوتھا انتخاب کیجئے، پانچواں سفر ہے مگر اکیلے۔ پہلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا، اور اس کا طریقہ کار بتائیں گے ہمارے احمد رضا بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی طریقہ کار۔ پہلے سیگمنٹ میں باپو ہر ٹیم سے 5 سوالات کیے جائیں گے، ہر سوال کے درست جواب پر انہیں 2 نمبر دیے جائیں گے۔ سوال کا جواب دینے کے لیے 25 سیکنڈز کا وقت ہوگا اور مشورے کی بھی اجازت ہوگی۔ اس سیگمنٹ سے ہر ٹیم زیادہ سے زیادہ 10 نمبر حاصل کر سکتی ہے۔ طریقہ کار یقیناً آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ Knowledge is light. پہلے بڑھ رہے ہیں مدینہ تولیہ ملتان شریف آپ کی جانب۔ پہلا سوال، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ رحمت اللہ تعالی علیہا کا انتقال کس دن ہوا؟ مشورہ جاری ہے۔ باپا جان کی والدہ کا انتقال کس دن ہوا؟ دن بتانا ہے۔ 25 سیکنڈ کے اندر جواب دینا ہے۔ 17 سفر المظفر 1398 ہجری۔ دن میں نے کہا تھا دن بتانا ہے۔ افسوس آپ وقت میں جواب نہیں دے سکے۔ آپ کی والدہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہا کا وصال شب جمعہ کو ہوا۔ پہلا سوال اور افسوس آپ نمبر حاصل نہیں کر سکے۔
बाबुल इस्लाम सिंह ठट्टा, आपकी जानिब पहला सवाल। वो 3 काम कौन से हैं जिनका सिलसिला मरने के बाद भी जारी रहता है? वो 3 काम कौन से हैं जिनका सिलसिला मरने के बाद भी जारी रहता है, सवाब मिलता रहता है? सदका जारिया। 1। नंबर 2 वो इल्म जिससे फायदा उठाया जाए। 2। नंबर 3 नेक औलाद जो उसके हक में दुआए खैर करे। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 वो इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, नंबर 3 नेक औलाद जो उसके हक में दुआ करे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मुल्तान शरीफ के तलबा, दूसरा सवाल आपकी जानिब। कल रोज़े क़यामत सच्चा और ईमानतदार ताजिर किसके साथ होगा? जो ताजिर है, सच्चा है, अमानतदार है, वो किसके साथ होगा? अपने वक्त में जवाब देना है। 25 सेकंड का वक्त, मशवरा जारी। लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। अंबिया करम अलैहिमुस्सलाम के साथ। आप क्या जवाब देंगे इसका? शहीदों और सिद्दीकों के साथ। सच्चा और अमानतदार ताजिर नबियों, सिद्दीकों और शहीदों के साथ क़यामत में रहेगा। आप जवाब सही नहीं दे सके। बाबुल इस्लाम सिंह ठट्टा, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के नाम के साथ ज़ियाई निस्बत क्यों लगाई जाती है? अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के नाम के साथ आपने देखा है कि ज़ियाई लगा होता है, किस निस्बत से है? खलीफा आला हज़रत कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी की निस्बत से ज़ियाई कहलाते हैं। आप ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद होने की निस्बत से ज़ियाई लिखते हैं। मैं हूँ ज़ियाई, मैं हूँ रज़वी, सग हूँ गौसे पाक का। मैं हूँ ज़ियाई, मैं हूँ रज़वी, सग हूँ गौसे पाक का। कादरी में कादरी, अत्तारी हूँ अत्तारी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आपकी जानिब तीसरा सवाल। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह के वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक क्या थी? जी, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह के वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक 22 साल। आपने जवाब दिया 22 साल। पहला सवाल दुरुस्त था, दूसरा, तीसरा जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ठट्टा के तलबा, आपकी जानिब तीसरा सवाल। एक बार हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए अल्लाह ताला की तरफ से सलाम लाए थे। बताइए जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के अल्फाज क्या थे? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और फरमाया कि आपके पास हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दस्तरख़्वान लेकर आ रही हैं जिसमें कुछ खाने पीने का सामान है। जब वो आए तो उनको अल्लाह का सलाम कहना। जब वो आए तो इनसे रब का सलाम कहना। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ। हर आदमी के साथ एक ही फरिश्ता उम्र भर इसके अमल लिखता रहता है या कई फरिश्ते लिखते हैं? एक ही फरिश्ता अमाल लिखता है या कई फरिश्ते लिखते हैं? देखिए जी क्या जवाब आ रहा है। अपने वक्त में जवाब देना है। 25 सेकंड का वक्त, मशवरा जारी। हर इंसान के साथ एक फरिश्ता नहीं होता बल्कि दिन के और होते हैं, रात के अलग, और कुछ बुराई लिखने वाले अलग और अच्छाई लिखने वाले अलग होते हैं। दोबारा बताइए जवाब। हर इंसान के साथ एक फरिश्ता नहीं होता बल्कि दिन को अलग और रात को अलग फरिश्ते, और अच्छाइयों और बुराई लिखने वाले भी अलग अलग फरिश्ते होते हैं। नेकी और बदी के लिखने वाले अलहदा हैं और रात के वक्त अलहदा और दिन के वक्त अलहदा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है आपका।
باب الاسلام سندھ ٹھٹا آپ کی جانب. جب پہلی وحی مبارکہ نازل ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر سب سے پہلے کس کو دی کہ وحی آئی ہے؟ اس کی خبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دی سب سے پہلے؟ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جواب دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. اور پہلی وحی نازل کہاں ہوئی تھی؟ غار ہرا میں نازل ہوئی تھی. پہلی آیت کون سی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، اس سیگمنٹ کا آخری سوال آپ کی طرف. کیا جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہے یا پیدا کی جائیں گی؟ جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہے یا نہیں، یا بعد میں پیدا کی جائیں گی؟ جی ہاں، جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہیں. اور جواب کمپلیٹ کیجئے. جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہے. ایک اور بات لکھی ہوئی ہے، آپ کے ذہن میں آئی؟ جی، جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہے. اس کے بعد ایک اور بات ہے، آپ وقت میں جواب نہیں دے سکے. جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہے اور ہزاروں برس سے موجود ہے. تو آپ کو 1 نمبر دیا جا رہا ہے. جی آپ کی جانب باب الاسلام سندھ ٹھٹا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دی تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا اختتام ہوا. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، آئیے جانتے ہیں اسکور بورڈ سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. Knowledge is life. مدینۃ الاولیاء ملتان کی طرف سے پہلے سیگمنٹ میں زیادہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہ ہوا. 5 نمبر انہوں نے 10 میں سے حاصل کیے، جبکہ ٹھٹا کے طلباء نے 10 میں سے پورے 10 نمبر 5 سوالات کے مکمل جوابات دے کر حاصل کر لیے ہیں. اور پہلے سیگمنٹ کے بعد ہی ٹھٹا کے اسلامی بھائی 5 نمبروں سے آگے بڑھ چکے ہیں. پہلی مرتبہ میں پہلا سیگمنٹ ہوا اور اتنا فرق آ گیا. لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ حوصلہ ابھی بھی آپ بلند رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ 4 سیگمنٹ باقی ہیں اور آپ لوگ بھی حوصلہ بلند رکھیے گا. دوسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. طریقہ کار کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، آئیے اس کو بھی سنتے ہیں. جی، شعر مکمل کیجئے میں ہر ٹیم سے 3 اشعار معلوم کیے جائیں گے. ہر ٹیم کو 4 لفظ دیے جائیں گے. انہیں ایسا شعر پڑھنا ہوگا جس میں یہ چاروں الفاظ آتے ہوں. درست شعر بتانے پر انہیں دیے جائیں گے 2 نمبر. اس سیگمنٹ سے ہر ٹیم زیادہ سے زیادہ 6 نمبر حاصل کر سکتی ہے. مشورے کی اجازت ہے اور 25 سیکنڈز کا وقت ہے. تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. Knowledge is life. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف آپ کی جانب 4 لفظ. نمبر 1 ملتزم، نمبر 2 زمزم، نمبر 3 اللہ، نمبر 4 کی. ملتزم، زمزم، اللہ کی. 4 لفظ آپ کی جانب آ چکے ہیں. ملتزم، زمزم، اللہ کی. ایسا شعر سنائیے 25 سیکنڈ کے اندر جس شعر کے اندر یہ 4 لفظ آتے ہوں. مشورہ جاری ہے، دیکھیے جی کیا جواب آ رہا ہے. ٹائم بیٹا آپ کا اختتام ہوا. ملتزم اور بیر زمزم پر بارش اللہ کے کرم کی ہے. آپ جواب نہیں دے سکے. آپ کی جانب 4 لفظ. نمبر 1 مستجاب، نمبر 2 حتیم، نمبر 3 بارش، نمبر 4 کرم. مستجاب، حتیم، بارش، کرم. ایسا شعر سنانا ہے
جس میں یہ چاروں لفظ آتے ہوں. مشورہ جاری ہے، شاید ذہنی آزمائش. مستجاب، حتیم، بارش، کرم. آپ کا ٹائم بیٹا اختتام ہوا. مستجاب و حتیم پر بے شک بارش اللہ کے کرم کی ہے. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، آپ کی جانب 4 لفظ. نمبر 1 پاک، نمبر 2 آقا، نمبر 3 آنکھ، نمبر 4 جلوہ. 25 سیکنڈ کے اندر جواب دینا ہے. پاک، آقا، آنکھ، جلوہ. دیکھیے جی کس شعر کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے طلبہ. کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ آخری کیا ہے؟ پاک، آقا، آنکھ، جلوہ. آپ کا ٹائم جو ہے اختتام ہوا. روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا، آنکھ دے دیجئے میں آپ کا جلوہ دیکھوں. افسوس کہ آپ جو ہے شعر نہیں سنا سکے. جی احمد رضا بھائی، کچھ آپ بھی شعر لے کر آئے ہیں؟ انشاءاللہ. جی ٹھٹھا کے اسلامی بھائیوں سے 4 الفاظ آپ کے لیے یہ ہیں: تیل سے عارض ستارے. نمبر 1 تیل، نمبر 2 سے، نمبر 3 عارض، نمبر 4 ستارے. تیل سے عارض ستارے. سر سے گرتے نہیں تیل کی بوندے رضا. سر سے گرتے نہیں تیل کی بوندے رضا. تیل سے عارض ستارے. ٹائم ختم ہو گیا. شاید اپنی طرف سے کوئی شعر بنا رہے ہیں مہندر بھائی. کیا ہے شعر؟ اعلیٰ حضرت کا مشہور شعر ہے کہ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. ستارے گیسو. سبحان اللہ. شعر بڑا پیارا ہے لیکن آپ نمبر حاصل نہیں کر سکے. دوبارہ بڑھ رہے ہیں ملتان شریف کی طرف. نمبر 1 شک، نمبر 2 واللہ، نمبر 3 رسائی، نمبر 4 صرف. شک، واللہ، رسائی، صرف. 4 لفظ آپ کی جانب آ چکے ہیں. اپنے وقت میں آپ نے شعر سنانا ہے. مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی. مطلع میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. 4 لفظ آپ کی جانب. باب الاسلام سن ٹھٹھا. لفظ دوں، اللہ، مدینہ. نمبر 1 لفظ، نمبر 2 دوں، نمبر 3 اللہ، نمبر 4 مدینہ. 25 سیکنڈ کے اندر جواب دینا ہے. لفظ دوں، اللہ، مدینہ. مشورہ بھی خاموشی سے جاری ہے. لگ رہے ہو گئی ذہنی آزمائش اور وقت آپ کا اختتام ہوا. ہر لفظ کا کس طرح حساب میں دوں گا، اللہ زباں کا ہو عطا کفل مدینہ. کفل مدینہ، کفل مدینہ. حیا سے نظرے، حیا سے نظرے، اکثر نظرے، انشاءاللہ عز و جل. تو مدنی چینل کے ناظرین، سر ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. Knowledge is life. مدینۃ الاولیاء ملتان کے طلباء نے اس سیگمنٹ میں ایک شعر درست بتایا اور 2 نمبر حاصل کی، جبکہ ٹھٹھا کے طلباء حیران کن طور پر ایک بھی شعر درست نہ بتا سکے اور اس سیگمنٹ سے انہوں نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا ہے. تو اب مدینۃ الاولیاء ملتان کے لیے جو ٹھٹھا کی برتری تھی وہ 5 نمبر سے کم ہو کر 3 نمبر کی رہ گئی ہے. اب صرف 3 نمبر سے آگے کی جانب ہیں باب الاسلام سن ٹھٹھا اور 3 نمبر سے پیچھے ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے طلباء.
اب تیسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جو ہے بڑا ہی پیارا پیارا سیگمنٹ. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا بتائیں گے ہمارے احمد رضا بھائی. جی حضرت. اس سیگمنٹ میں اسکرین پر طلباء کو ایک مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا جس کے اختتام پر ہر ٹیم سے 2 سوالات کیے جائیں گے. پہلے سوال کے درست جواب پر انہیں 3 نمبر جبکہ دوسرے سوال کے درست جواب پر 2 نمبر دیے جائیں گے. اس سیگمنٹ سے ہر ٹیم زیادہ سے زیادہ 5 نمبر حاصل کر سکتی ہے. مشورے کی بھی اجازت ہے اور جواب دینے کے لیے 25 سیکنڈز کا وقت ہے. جی تو بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. طلبہ اسکرین کے قریب آ گئے ہیں, نہایت ہی توجہ کے ساتھ مدنی گلدستے کو ملاحظہ فرمائیں گے. تو آئیے بڑھتے ہیں بابا جانی کے مدنی پھولوں کی جانب. مرشدی اتار پر, مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ مینا میں شیطان کو کنکریاں کس طرح ماری جائیں؟ جزاک اللہ. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت شیطان نے 3 جگہ رکاوٹ کھڑی کی تھی اور پورا راستہ گھیر کے بیٹھ جاتا تھا. نہیں آنے دوں گا, بیٹے کو ذبح کر رہے ہو. کبھی ان کو بہکاتا کوشش کرتا, کبھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بولتا کہ ان کو کاٹ دیں گے, گردن کاٹ دیں گے تمہاری. وہ یوں بیٹھ جاتا تھا, میں نہیں جانے دوں گا. مینا میں ان کو ذبح کرنا تھا تو 3 جگہ پر بہرحال وہ مینا ہی میں وہ مقامات ہیں. کائنات کے عظیم باپ بیٹوں نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی, اس کو دفع کیا تھا. تو وہ آج سنت ابراہیمی قائم ہے اور یہ واجب ہے حاجیوں پر. تو اب بظاہر شیطان کو نہیں مارتے لیکن شیطان کی رسوائی اس میں بہت ہوتی ہے. لیکن یہ عقل میں آتا ہے کہ یہ کیونکہ ہے تو یادگار, بے آئینی شیطان وہاں نہیں ہوتا, وہ پتھر کے ستون بنے ہوئے تو یہ وہاں ذلیل ہوتا ہے. اب یہ بعض لوگ جوشیلے ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں شیطان ہے کیا ہے, تو وہ جوتے اٹھاتے ہیں, جوتے مارتے ہیں اور ڈبے مارتے ہیں اس کو. یہ سنتیں نہیں ہیں, وہی کنکری مارنی ہے اور کھجور کی گٹھلی کے برابر مارنی ہے. کھجور کا بیج ہوتا ہے نا, اس کے جتنی ہو گٹھلی, بس. بڑے بڑے کنکر مارتے ہیں لوگ, اس میں بھی کرائیت ہے. اور یوں نہیں ڈالنی ہے تو نچاور کرتے ہیں, اس طرح مارنی, اس طرح مارنی ہے کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. تو جب جائیں گے تو انشاءاللہ رفیق الحرمین میں سے وہ طریقہ تھوڑا مزید سمجھ لیں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز وجل. مرشد کے ساتھ جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح, ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ماشاء اللہ عز وجل. مدنی گلدستے میں سے مدنی پھول حاصل کیے, آپ نے بھی دیکھے, ہم نے بھی ملاحظہ کیے. اب بڑھتے ہیں مدینہ الاولیاء ملتان شریف کی طرف. امیر اہل سنت سے کیا سوال کیا گیا تھا؟ اپنے وقت میں جواب دینا ہے, اس طرف بھی توجہ رکھنی ہے. سوال یہ تھا کہ شیطان کو کنکریاں کس طرح مارنی ہے, کنکریاں مارنے کا طریقہ بتا دیں. مینا میں شیطان کو کنکریاں مارنے کا طریقہ پوچھا, وہ کیا بتانا ہے؟ ایک لفظ حذف کر رہے تھے. مینا میں شیطان کو کنکریاں کس طرح ماری جائیں, یہ سوال ہوا تھا اور آپ نے جواب دیا. مینا میں شیطان کو کس طرح کنکریاں ماری جائیں, تو آپ کو دیے جا رہے ہیں اس طرح کے جواب پر 3 نمبر. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز وجل. آپ کی جانب باب الاسلام سے ٹھٹا. جب حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو اس وقت شیطان نے کتنی جگہ رکاوٹ کھڑی کی تھی؟ 3 جگہ رکاوٹ کھڑی کی تھی. 3 جگہ رکاوٹ ہوئی تھی. آپ نے یہ جواب دیا اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی آپ کی جانب آ رہے ہیں مدینہ الاولیاء ملتان شریف. وہ جگہ کہاں ہیں جہاں شیطان کو کنکریاں ماری گئی تھیں؟ مینا, اس جگہ کو مینا کہتے ہیں, اور مکہ میں. مینا میں ہے, مکہ مکرمہ میں ہے. آپ نے یہ جواب دیا تو آپ کو دیے جا رہے ہیں 2 نمبر. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز وجل.
جی آپ کی جانب، شیطان کو مارنے کے لیے کنکری کتنی بڑی ہونی چاہیے؟ کیا مثال دی تھی؟ شیطان کو مارنے کے لیے کنکری کتنی بڑی ہونی چاہیے؟ کھجور کے گٹھلی جتنی۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام ہوا۔ اب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں کا اسکور برابر رہا، دونوں ہی نے اپنے دونوں سوالات کے درست جوابات دے کر حاصل کر لیے ہیں 5-5 نمبر، لیکن مدینۃ الاولیاء ابھی بھی 3 نمبروں سے پیچھے ہے۔ ابھی بھی 3 نمبر کا فرق ہے، تو آپ کو جوش دکھانا ہے لیکن ہوش کے ساتھ۔ ابھی 2 سیگمنٹ باقی ہیں، تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا چوتھا سیگمنٹ، جس کا نام ہے انتخاب کیجئے۔ تو آپ کو اسکرین کے اوپر جو ہے 4 موضوع دکھائے جائیں گے، کسی بھی ایک موضوع کا انتخاب کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے بڑھتے ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کی طرف۔ جی 4 موضوع دکھائیے۔ یہ 4 موضوع آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے، یہ شخصیت کون ہے، یہ شعبہ کون سا ہے، یہ مقام کون سا ہے؟ کس کا انتخاب کریں گے؟ یہ شخصیت کون ہے؟ شخصیت کا انتخاب ہوا، اور شخصیت کے لیے آپ کو پہلا اشارہ یہ دیا جا رہا ہے۔ صحابی ہیں۔ دوسرا اشارہ پہلا صحابی ہیں، اور دیکھیے دوسرا اشارہ کیا آ رہا ہے آپ کے لیے۔ والدہ کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، صحابی ہیں۔ صحابی ہیں، والدہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تیسرا اشارہ مانگا ہے، زہر دینے کی وجہ سے وفات ہوئی تھی، شہادت ہوئی تھی، زہر دینے کی وجہ سے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جواب دیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ چوتھا اشارہ دیکھتے ہیں۔ جی چوتھا اشارہ کیا ہے جی؟ چوتھا اشارہ آپ کو یہ دیا جا رہا ہے، مدینہ شریف میں مزار ہے، صحابی ہیں، جنت البقیع میں مزار ہے، والدہ کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نے جواب دیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس طرح آپ کا جواب ہے بالکل درست، سبحان اللہ، اور 3 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ جی آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں باب الاسلام سنگھ ٹھٹھا۔ یہ شعبہ کون سا ہے؟ شعبے کا آپ نے انتخاب کیا، اور شعبے کے لیے آپ کو پہلا اشارہ یہ دیا جائے گا۔ جی دکھائیے پہلا اشارہ کون سا ہے؟ یہ شعبہ معاشرے کے اہم افراد کی اصلاح میں مصروف عمل ہے۔ دوسرا اشارہ اور دوسرا اشارہ آپ کو یہ مل رہا ہے، اس شعبے کے ذریعے مخصوص شخصیات میں کام کیا جاتا ہے۔ تیسرا اشارہ دیکھیے جی، تیسرا اشارہ کیا رہنمائی کر رہا ہے؟ شعبے کا نام آپ نے صحیح بتانا ہے۔ کھیل کے میدانوں سے وابستہ اسلامی بھائی اس شعبے سے مستفید ہو رہے ہیں، شاید واضح اشارہ ہے۔ یہ شعبہ معاشرے کے اہم افراد کی اصلاح میں مصروف عمل ہے، اس شعبے کے ذریعے مخصوص شخصیات میں کام کیا جا رہا ہے، کھیل کے میدانوں سے وابستہ اسلامی بھائی اس شعبے سے مستفید ہو رہے ہیں۔ چوتھا اشارہ میں تیسرا بھی بڑا واضح تھا، لیکن چوتھا اشارہ ہم آپ کو دیں گے، اور چوتھا اشارہ یہ، اس مجلس کے نام میں کھلاڑیان آتا ہے۔ مجلس برائے اصلاح کھلاڑیان۔ مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان۔ چوتھے میں آپ نے جو ہے پہچان لیا، تیسرے میں نہیں سمجھ میں آیا تھا، کھیلوں میں تیسرے میں واضح نہیں ہوتا، چوتھے میں آپ نے شعبے کو پہچان لیا۔ تو آپ کو دیے جا رہے ہیں 2 نمبر، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ اب دیکھیے جی کتنے نمبروں کا فرق آ چکا ہے۔ اب دوبارہ بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب، دکھائیے اسکور بورڈ۔
मदीनतुल औलिया के तलबा ने इस सेगमेंट में 3 नंबर हासिल किए, जबकि ठट्टा के तलबा इससे 2 ही नंबर हासिल कर सके और मदीनतुल औलिया का और ठट्टा के दरमियान फर्क घटकर अब सिर्फ 2 नंबर का रह गया है। तो शुरू करते हैं अपना आखिरी सेगमेंट, तरीक़ेकार क्या होगा ज़रा ये भी बताइए। इस सेगमेंट में तालिबे इल्मों से इनफरादी तौर पर सवालात किए जाएंगे। हर तालिबे इल्म से 2-2 सवालात होंगे। स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे 12 नंबर। जिस नंबर का तालिबे इल्म ने इंतखाब किया उसके पीछे मौजूद सवाल उनसे किया जाएगा। सवाल का दुरुस्त जवाब देने पर इन्हें दिए जाएंगे 2 नंबर। मशवरे की इजाज़त इस सेगमेंट में नहीं है और वक्त जवाब देने के लिए 25 सेकंड्स का है। इस सेगमेंट से हर टीम ज़्यादा से ज़्यादा 12 नंबर हासिल कर सकती है। तो शुरू करने जा रहे हैं अपना 5वां सेगमेंट, जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। सफर है मगर अकेले। तो पहले हम बढ़ने जा रहे हैं मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ के सज्जाद भाई की जानिब। स्क्रीन पर आपको 12 नंबर दिखाए जाएंगे। जी 12 नंबर दिखाइए। 1 नंबर का आपने इंतखाब करना है किसी भी। जी सज्जाद भाई 12 नंबर। 11 नंबर का इंतखाब हुआ और 11 नंबर के पीछे आपके लिए ये सवाल जगमगा रहा है, कुरान पाक के कितने रुकू हैं? कुरान पाक के कितने रुकू हैं? कुरान पाक में कितने रुकू हैं? 25 सेकंड के अंदर जवाब देना है। 547। 547। मशवरा कर लें थोड़ा सा। जी 547। क्या जवाब देंगे? 547। मशवरे के बाद जवाब आया 540 और जो जवाब आया मशवरे के बाद 540 ये जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। बाबुल इस्लाम सिंह ठट्टा, बादल भाई 12 नंबर। 12 नंबर का इंतखाब हुआ। देखिए जी 12 नंबर के पीछे क्या सवाल है। सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? अस्सलामु अलैकुम कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? दस नेकियां मिलती हैं। आपने जवाब दिया 10 नेकियां। कैसे जवाब दिया? कहीं पढ़ा है, सुना है, या बस बता देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। जी बादल भाई सुना है। सुना है। क्या सुना? 10 नेकियां मिलती हैं। 10 नेकियां मिलती हैं अस्सलामु अलैकुम कहने से। और इस तरह बादल भाई आपका जवाब हो गया बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। जी आपकी जानिब गुलाम मुर्तज़ा 1 नंबर का इंतखाब हुआ और 1 नंबर के पीछे आपके लिए ये सवाल आ रहा है। नज्जाशी किस मुल्क के बादशाहों का लक़ब था? नज्जाशी किस मुल्क के बादशाहों का लक़ब था? शाम। जी मुल्क शाम। जी। और इसका दुरुस्त जवाब है हबशा। अफसोस गलती हो गई। बाबुल इस्लाम सिंह ठट्टा, हाफिज ज़ुहैब साहब इंतखाब कीजिए। 8 नंबर। 8 नंबर का इंतखाब हुआ। देखिए जी 8 नंबर के पीछे क्या सवाल है आपके लिए हाफिज साहब। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के वालिद साहिब का नाम बताइए। बाबा जानी के वालिद साहिब का नाम क्या है? क्या जहन में आ रहा है? अब्दुल रहमान। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के वालिद साहिब का नाम हाजी अब्दुल रहमान है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। हसन रजा मुल्तान शरीफ 6 नंबर का इंतखाब हुआ और 6 नंबर के पीछे ये सवाल नजर आ रहा है। हज़रत सैयदतुना फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के उन साहिबजादे का नाम बताइए जिनको जहर देकर शहीद किया गया। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، بہت آسان ہو گیا ہوگا یہ جواب آپ کے لیے۔ جی آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں عمر بھائی، 5 نمبر 5 نمبر کا انتخاب ہوا عمر کی طرف سے، اور عمر بھائی آپ کے لیے سوال آئے گا یہ، سلام میں پہل کرنے والے پر کتنی اور جواب دینے والے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ سلام میں پہل کریں گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی، اور جواب دیں گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی۔ سلام کہنے والے پر 10 اور جواب دینے والے پر 90۔ سلام میں پہل کرنے والے کو 10 اور جواب دینے والے کو 90۔ ایک روایت کے مطابق سلام میں پہل کرنے والے پر 90 اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ افسوس آپ کا جواب صحیح نہیں ہوا۔ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، سجاد بھائی دوبارہ آپ کی جانب انتخاب کرنا ہے آپ نے۔ 4 نمبر کا انتخاب ہوا ہے، اور دیکھیے 4 نمبر کے پیچھے کیا سوال آپ کے لیے آ رہا ہے۔ رسالے کا نام مکمل کیجئے۔ سوداگر، سوداگر، رسالے کا نام مکمل کرنا ہے، سوداگر، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف۔ آپ کی ایک ٹیم رخصت ہو چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو دوسری ٹیم بھی آج ہم سے رخصت ہو جائے۔ رسالے کا نام مکمل کرنا ہے، سوداگر۔ ٹائم آپ کا اختتام ہوا۔ کس چیز کا سوداگر؟ اسلحے کا سوداگر۔ یہ رسالے کا نام ہے، اسلحے کا سوداگر۔ اس میں ہے کیا؟ تو مدنی چینل کے ناظرین ضرور اس کا مطالعہ فرمائیے۔ جی آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں بادل بھائی۔ 10 نمبر کا انتخاب بادل کی طرف سے۔ بادل بھائی آپ کے لیے سوال آئے گا یہ، دعوت اسلامی کی اصطلاح میں ضیاء کوٹ کس شہر کو کہتے ہیں؟ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں ضیاء کوٹ کس شہر کو کہتے ہیں؟ جی جی بادل، آپ کا وقت جو ہے اختتام ہوا۔ کس شہر کو کہتے ہیں؟ سیالکوٹ۔ جی سیالکوٹ۔ سیالکوٹ کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں ضیاء کوٹ کہتے ہیں۔ آپ کی جانب آ رہے ہیں غلام مرتضیٰ۔ 7 نمبر کا انتخاب ہوا غلام مرتضیٰ کی طرف سے۔ دیکھیے جی کیا سوال آ رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کا نام بدل کر کیا رکھا تھا؟ طیبہ۔ طیبہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر مدینہ کا نام مدینۃ النبی رکھا۔ مدینہ مدینہ، ہمارا مدینہ، مدینہ مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ۔ افسوس آپ صحیح نام نہیں بتا سکے۔ آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں حافظ زہیب صاحب۔ 2 3 3 نمبر کا انتخاب ہوا، اور 3 نمبر کے پیچھے آپ کے لیے یہ سوال آ رہا ہے۔ شہزادہ اتار حاجی محمد بلال رضا اتاری مدت ذل العالی کی کنیت بتانی ہے۔ ابو ہلال۔ ابو ہلال۔ حافظ صاحب پتہ ہے جواب کیا ہوا ہے؟ نہیں پتا؟ چلے میں بتا دیتا ہوں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی حسن رضا کس نمبر کا انتخاب کر رہے ہیں؟ 2 نمبر بچے ہیں۔ 2 9 2 نمبر کا انتخاب ہوا حسن رضا کی طرف سے۔ دیکھیے جی 2 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے۔ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کو بچپن میں آپ کی والدین نے بادشاہ کے جاسوس سے بچانے کے لیے جلتے تندور میں ڈالا اور آپ پھر بھی محفوظ رہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ باب الاسلام سن ٹھٹھا،
عمر بھائی کیا انتخاب کریں گے؟ 9 نمبر 9 نمبر. دیکھیے جی 9 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. ہمارے دادا پیر مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعلق کس شہر سے ہے؟ ضیاء کوٹ. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء. اور رزلٹ بتائیں گے ہمارے حسن رضا. کیا ہوا ہے جی حسن رضا؟ اسکور بورڈ دیکھ کر بتائیں. اسکور بورڈ دیکھ کر تو سب بتا دیں گے، ایسے بتائیے. بادل بھائی آپ بتائیے. نہیں پتا، اسکور بورڈ دیکھ کر بتائیں گے. اسکور بورڈ دیکھ کے تو سب بتا دیں گے. یہ اسکور بورڈ میں تو لکھا ہوگا نا. ابھی ایسا کیا لگ رہا ہے، کون آگے کی جانب گیا ہے، کون آج رخصت ہو جائے گا؟ ہے بادل؟ ٹھٹا لگ رہا ہے جی ٹھٹا لگ رہا ہے. ٹھٹا لگ رہا ہے. صحیح لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ دیکھتے ہیں جی. دکھائیے کہ واقعی ٹھٹا کے طلبہ آگے کی جانب بڑھ گئے اور رخصت ہو جائیں گے مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے طلبہ. جی مدینہ الاولیاء کے طلباء اس سیگمنٹ میں صرف 2 سوالات کے درست جوابات دے پائے. انہوں نے حاصل کیے 4 نمبر، جبکہ ٹھٹا کے طلباء نے 4 سوالات کے درست جواب دیے اور حاصل کیے ہیں 8 نمبر. مدینہ الاولیاء ملتان کے طلباء کا ٹوٹل سکور رہا 19 اور ٹھٹا کے طلباء آگے رہے 6 نمبروں کے ساتھ، ان کا سکور رہا 25. بادل کو صحیح لگ رہا تھا. مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے طلباء آج ہم سے مدنی تحفے لے کے رخصت ہو جائیں گے. کیا مدنی تحفہ لے کر آئیے جی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کا مدنی مقابلہ ملاحظہ فرمایا. مدینہ الاولیاء ملتان شریف بڑی دور سے آئے لیکن افسوس آگے کی جانب نہیں بڑھ سکے اور باب الاسلام سندھ ٹھٹا کے طلبہ آگے کی جانب بڑھ گئے. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. The knowledge is life.